سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37، جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ کلمات سکھائے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ جب آدم علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا تو وہ دونوں گریہ وزاری میں شروع ہو گئے کہ ہم اب اپنے رب سے معافی مانگے، تو انہیں الفاظ نہیں ملتے تھے، تو اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں چند الفاظ جو ہے نا القاء فرمائے، جو سورہ الاعراف میں آیت نمبر 23 میں آیا ہے۔ ربنا ظلمنا، آئے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں کے اوپر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، یعنی کہ آئے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، آئے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لیکن اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم بھی نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ اس مقام پر ایک گہری بات آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اسے اس پر ندامت نہیں ہوئی، بلکہ وہ تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا اور کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ تو ایک گارے سے پیدا کیا گیا ہے، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا شیطان نے۔ اور دوسری طرف لغزش آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی، اور اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول کرتا ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے، جب تک وہ اپنی توبہ کرے۔ سورہ یونس میں بھی آیا تھا کہ فرعون کو جب موت نے پکڑ لیا، جب اس کے پاس موت آ چکی تھی، تو اس نے کہا اے اللہ میں اب ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا نہیں، اب نہیں۔ بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا، اور عرش پر اب بھی لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر بھاری ہے۔ مسلم میں 6960 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر، جب وہ بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے، کہیں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو ایک شخص صحرا میں ہو اور وہ سفر کر رہا ہو اپنے سواری کے اوپر، اور اس سواری کے اوپر اس کا کھانا بھی ہو، اس کا پانی بھی ہو، لیکن وہ سواری اچانک گم ہو جائے، اور پھر اس کے ملنے سے مایوس بھی ہو جائے، اور پھر وہ ایک درخت کے پاس آ جائے نامایوسی کی حالت میں، اس کے سائے میں لیٹ جائے، پھر اسے نیند آ جائے، پھر اچانک وہ اپنے سواری کو اپنے پاس دیکھے، اور پھر خوشی کی شدت میں یہ کہہ بیٹھے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کہنا یہ تھا اے اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ، بلکہ وہ یہ کہہ بیٹھا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے یہ غلطی کر گیا، من شدت الفرح۔ یہ آخری والا لفظ مولوی حضرات نہیں بتاتے، بلکہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے ہیں تو حدیث میں بھی یہ ذکر ہے،
سر وہ خوشی کی شدت کی فرح میں کہہ رہا ہے، بار بار اصرار نہیں کر رہا ہے۔ تمہارے بزرگ تو اصرار کرتے ہیں، تمہارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے، ہم سوچی سمجھی حالت میں غور و فکر میں یہ کہہ رہے ہیں۔ بعض حضرات نے اپنا من گھڑت عقیدہ ثابت کرنے کے لیے لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے قبول ہوئی تھی، حالانکہ قرآن و حدیث میں اس کا بالکل کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ ایک حاکم سے حدیث لے کر آتے ہیں جسے امام حاکم نے اس کی تصریح کی ہے، لیکن امام ذوبی کا موقف درست ہے کہ اس نے کہا یہ موضوع حدیث ہے اور اس میں کذاب راوی ہے، اور یہ اسلوب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بخاری میں جو حدیث ہے 1010 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب قحط پڑ جاتا تھا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کہتے اے اللہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لایا کرتے تھے تو بارش برساتا تھا۔ اے اللہ، جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب موجود نہیں ہے تو ہم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اے اللہ تو بارش برسا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بارش فوراً شروع ہو جاتی ہے۔ وسیلہ اور توسل یہ ہے جو بندہ موجود ہو اس سے دعا کروائی جائے۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں موجود ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر دعا کروائیں گے۔ لیکن قبر مبارک پر جا کر کسی بھی صحابی نے دعا نہیں کی، کسی بھی صحابی نے دعا نہیں کروائی، اور نہ کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث موجود ہے۔ اور اس کے برعکس ایک کمزور روایت پیش کرتے ہیں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، اس میں اعمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے۔ جب بخاری میں واضح موجود ہے کہ قحط پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر مبارک سے نہیں بلکہ جو موجود تھا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، اس کو وسیلہ بنایا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم اس وسیلے کے قائل ہیں، اور اسی کو کئی جھوٹی روایتوں کو جواز بنا کر دیوبند کے شیخ ذکریہ کاندھلی نے فضائل حج اور الیاس قادری نے فیضان سنت میں لکھ دیا کہ بزرگ شیخ احمد رفاعی کے لیے 555 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا، نعوذ باللہ، اور 90,000 کے لوگوں نے مجمع جو تھا موجود تھا انہوں نے دیکھا، اور اس میں جو ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے، کہیں وہ چھوٹ نہ جائے، ان کا بھی نام ان لوگوں نے ذکر کر دیا۔ یہ ساری کی ساری جھوٹی کہانیاں ان لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ اور جو حاکم کی حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اسی میں ہے کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو بھی پیدا نہ کرتا۔ سر یہ حدیث اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ قصہ آدم اور ابلیس قرآن میں 7 مرتبہ ڈسکس ہوا ہے، لیکن کسی بھی جگہ ایک دعا کے سوا، اس دعا کے سوا کوئی اور بات ذکر نہیں ہوئی ہے۔ سر قرآن میں ایک جگہ تو آ جاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا، یا پھر کیا اللہ تعالیٰ نے اصل حقیقت کو اپنے بندوں سے چھپا لیا؟ نعوذ باللہ، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ جو چیز پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب بننے والی تھی وہ چیز قرآن میں نہیں آئی، نہ صحیح سند کے ساتھ حدیث میں آئی ہے، اور آپ اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہو لوگوں کو۔ سر قرآن کی سب سے درست تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کے اندر وہ خود بتاتی ہے، کہ قرآن کی آیت ہو اور اسی کی وہی تفسیر وہ قرآن خود بتا رہا ہو کہ کن، اور قرآن واضح بتا رہا ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام نے توبہ کی،
ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے ظلم کیا اپنی جانوں کے اوپر، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور بھی ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے۔ توبہ کا مطلب رجوع کرنا ہے۔ بندہ جب رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے جلال کے ساتھ رجوع لا رہا ہوتا ہے۔ بندے نے خطا کی اور اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ نے اس سے رحمت کی نگاہ پھیر لی، بندے نے توبہ کی، پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے جلال کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حدیث میں آئے جو مسلم میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ تو پھر فرماتا ہے کہ جب بندہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ پھیلاؤ کرتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور جو میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہوں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے پوری زمین کی وسعت بھر گناہوں کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان بھر کر میرے ساتھ گناہوں کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ اس نے کسی چیز کو شریک نہ کیا ہو، میرے ساتھ کوئی مشرک نہ ٹھہرایا ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں، کیونکہ مشرک کی معافی نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام ہے، اس کا جہنم ٹھکانہ۔